مدد میں بات سمجھ آئی؟ جان کس کے بعد ہوتی ہے؟ محبوب کے بعد. یہ بھی موت شروع ہوگی. محبوب کو چلے جانا، آہستہ آہستہ عمر کا ڈھل جانا، یہ سب موت ہے. اور سارے کا سارا موت کی شکل. کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیری اپنی شکل ہے، اسی شکل کی میت بن جانا ہے. کہتے یہ وہ مر گیا، شکل دیکھو تو وہی تھا جو زندہ تھا. اب مرا کون، زندہ کون تھا؟ اور درمیان میں کیا واقعہ ہو گیا کہ اس کو مردہ کہہ رہے ہو، ابھی اس کو زندہ کہہ رہے تھے. بولتا نہیں ہے، کئی دفعہ نہیں بولا تم نے پھر بھی زندہ کہا. چلتا نہیں ہے، کئی دفعہ سوئے ہوئے تھے پھر بھی زندہ کہتے تھے تم لوگ. تو کوئی ایسی چیز ہے جو واقعہ اس کے اندر ہو گیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ روح نکل گئی ہے. روح تو مرتی نہیں ہے، پھر روتے کیوں ہو؟ جسم چلا گیا، جسم زندہ تھا ہی نہیں، مرے کیا؟ تو پھر مطلب موت ہے کیا؟ زندگی اور موت، یعنی کہ روح اور جسم کی ملاقات کا نام زندگی ہے اور جدائی کا نام موت. جب روح اور جسم الگ ہو جائے اسے موت کہتے ہیں. جب روح اور جسم اکٹھا ہو جائے اسے زندگی کہتے ہیں. نہ زندگی زندہ ہوتی ہے نہ موت مرتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کا خیال ہے. فرض کرو انسان جو ہے وہ کہتا ہے مر گیا، تو مرنے کے بعد صاحب مرنے کے بعد انسان اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا اور زندگی میں بچوں کے پاس رہا، مرا کب؟ یعنی ادھر بھی اپنے ہی ہیں تو ادھر بھی اپنے ہیں. ادھر کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں، ادھر کو ہم موت سمجھ رہے ہیں. حالانکہ این ماں باپ کی گود میں چلا جائے گا، آرام سے بیٹھے ہو کہ آ گئے ہو، دیر لگائی کہ کام شام تھے، رجسٹریاں کرانی تھی مکان کی، دبا کر مکانوں کو منتقل کرتے کرتے آپ انتقال کر گئے ہو. تو ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے، وہ وہاں پہ چل جائے بھول جائے گا. اور کہتے بچے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ جس کے حوالے تم ہمیں کر کے کہتے، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے کہتے کہ ہم تو اللہ کے حوالے کر کے کہ ہم بھی اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. میرے بعد دنیا میں کیا ہوگا؟ میرے سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے؟ سارا کچھ میرے پہلے ہو گیا تو بعد میں بھی ہو جائے گا. ہم ایسے ہی گھبراہٹے پریشان کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا ہو جائے گا، مر گئے کیا ہو گیا. اصل میں موت جو ہے یہ کوئی کسی جرم کی سزا نہیں ہے اور کسی محنت کا انعام نہیں ہے. اچھا جدائی عارضی ہے اس لیے گھبرانے کی بات کو نہیں ہے. امر الہی ہے اس لیے فکر کی بات کو نہیں ہے. انگلینڈ چلا جائے بھائی تو پھر تم خوش ہوتے ہو چاہے 10 سال کے بعد آنا ہوا، اور اللہ کے پاس چلا جائے تو گھبراتے ہو چاہے 2 دن کے بعد تمہیں بھی جانا پڑ جائے. میرا مقصد ہے کہ اس میں کوئی گھبراہٹ والی بات نہیں ہے اور مسلمان کے لیے گھبراہٹ والی بات نہیں ہے. نمبر 1 تو امر الہی ہو رہا ہے، اور نمبر 2 سب کے ساتھ ہوا. جب تمہیں زندگی کا تعلق تم بنا لو پیغمبروں کے ساتھ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ جو واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ واقعہ تو عین ہے سب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں تو گھبراہٹ کی بات ہے. اور اب مرنے کے بعد سارا منظر جو ہے نیکی کا آگے ہے، رخصت پہ ہے، پردے کے باہر ہے. دیکھو مشکل کشا کو ماننے والے مشکل کشا کو تو مرنے کے بعد ہی ملو گے. ایک پردے کے باہر یہ واقعہ ایسا بات حضور پاک سے ملاقات، بات اللہ سے بھی بات، پردہ ادھر ہے اور حقیقت ادھر ہے. تو اس لیے پردہ جب چاک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پردہ ہستی. پردہ ہستی جب چاک ہوتا ہے تو حقیقت سامنے ہوتی ہے. تو حقیقت کی طرف چلے جانا موت تو نہ ہوئی نا، بلکہ اصل موت ہے حقیقت سے دوری. یہ غفلت ہے جو ہم جس میں رہ بیٹھے ہیں، اور وہ بیداری ہے. جس طرح آپ ایک دیکھو کہ ایک آدمی سو رہا ہے، اب صاحب سوتے وقت آپ سو رہا ہے، سونے لگا، آپ کبھی سونے لگ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. سوتے ہوئے پہلے محسوس ہوگا کچھ دن بھر کے واقعات یاد رہیں گے آہستہ آہستہ کہ آج یہ تھا وہ تھا، دفتر میں ادھر تھا ادھر تھا کون تھا. آہستہ آہستہ واقعات بھولتے جائیں گے اور سونے کے بعد پھر ایک اور نیا منظر خواب میں شروع ہو جائے گا. وہ سمجھ جائے کہ وہ زندہ ہے حالانکہ سو رہا ہے. کہتے میں نے دیکھا کہ ادھر چلا گیا، میں وہاں گیا، وہاں دور تک بھاگم دوڑ کرتا جا رہا ہے خواب میں، اور خواب میں اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے زندہ بیدار. اور پھر اس کی آنکھ جب کھلتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ میں تو خواب تھا، اور پھر واپس آ گئے دن میں. بس اسی طرح جب زندگی ختم ہوگی پھر محسوس ہوگا کہ یہ خواب ہی تھا. تو خواب میں بڑے کاروبار کیے تھے، بکریاں خریدی تھی، وہ کدھر چلی گیا؟ وہ سارے کے سارا سودا ہی رہ گیا. کیونکہ جب خواب ختم ہو جائے گا تو رجسٹری کھولنی ہوگی پاس ہمیں. خواب ختم ہونے کے بعد پھر مطلب آپ ہی آپ ہو گئے، اور خواب کے عمل کا حساب ہو جائے گا کہ تم نے کیا کیا. یہاں سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف سودے کا انداز ہی آپ کا عمل ہے، سودا آپ کا عمل نہیں ہے.
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہاں کہ یہ سمجھو کہ تم نے کوئی سودا لے کے جانا ہے وہاں کچھ نہ پھر دیکھنا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ عمل ہے، کسی انسان کو نقصان پہنچایا، یہ عمل ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے رہے، یہ عمل ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عمل یہ نہیں ہے کیا آپ نے مطلب کچھ چیز حاصل کر لی ہے، حاصل کرنے کے انداز کا نام ہے عمل. کیونکہ حاصل تو مطلب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارا کا سارا مال اس کا اپنا ہے، تم نے حاصل کیا کرنا ہے؟ تو اس جگہ سے تو حاصل کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ہے یوں فنا کی بستی ہے. اس فنا کے دیس میں قیام کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ یہ سمجھ لو، کہتے یہ ہیں کہ یا تو یہ سمجھو کہ 4 دن کے زندگی میں اب بجلی اس کے اندر ہی ہے، انہوں نے جلنا ضرور ہے، کوئی ٹھہرا نہیں آج تک. اس لیے آپ موت کو زندگی کا ہی نام دو. موت کا روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ. موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ. مقصد یہ ہے کہ یوں سمجھ لو، موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. افضل موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. اور موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. کہتے ہو موت ہی کیا ہوئی؟ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا. پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. مطلب یہ ہے کہ موت کا تو ہر روز آپ کو عمل دیکھ رہے ہو. رات کی موت سورج کا نکلنا ہے اور سورج کی موت شام کا آنا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ ہر روز آپ دیکھ رہے ہو، ہر روز آپ سارے واقعات دیکھ رہے ہو. موت پر اداس ہونے والا ایمان سے کمزور ہے. اچھا، خوش ہونے والا بھی ظالم ہو سکتا ہے. بہرحال یہ اللہ کا عمل سمجھ کے اس کو دیکھتے جاؤ. یہ کیا ہے کہ بلانے والے نے اپنے پاس بلا لیا، بلانے والے نے بھیج دیا، کہتے جاؤ کام کرنے کے لیے جاؤ. کبھی آپ دیکھو نا فلم دیکھتے رہتے ہو، آپ شو کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، فلم کا شو نہ دیکھا کرو. اچھا کبھی چلے گئے تو کہا یہ شو ختم ہو گھر جاؤ، کہتے ہم گھر نہیں جاتے. جب شو ہی ختم ہو گیا، تمہارا ٹائم ختم ہو گیا، مطلب آپ جاؤ اپنا کام کرو. کہتا میں نہیں چاہتا. یہ ناممکن بات ہے کہ آپ کے پاس ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ ہے، ایک ریٹائرمنٹ کی ایج ہے، ایک ٹینیور ہے. آپ نے 10 سال کام کرنا ہے، 25 سال کی زندگی ہے، 100 سال لگا لو جی جتنا ہے. ایک لمیٹڈ ٹائم ہے. اگر جس چیز کا آغاز ہو گیا اس کا انجام ضرور ہونا ہے. جو بنیا اب وہ ٹوٹے گا ضرور. بننے والی چیز ٹوٹے گی، پیدا ہونے والا مرے گا، آنے والا جائے گا، اور جو ہمیشہ سے ہے اس کا ہمیشہ ہی رہے گا. جس کا عرف پیدائش ہے، یوم پیدائش ہے، یوم وصال ضرور رہے گا. اللہ کا اندر یوم پیدائش ہے، یوم وصال ہے. وہ اس لیے ہر پیدائش سے پہلے ہے، ہر موت کے بعد ہے، ازل سے پہلے ہے، ابد کے بعد ہے، لا زوال ہے. اسے خدا کہیں گے. اب یہ بات بھی سمجھ لو، خدا اب کس کو اللہ کہتے ہیں؟ وہ جو پیدا نہ ہوا اور جس کو موت نہیں ہے. پیدا ہونے والی شاید جو ہے اس کو اللہ نہیں کہتے. وہ جی بالکل وہ تو اللہ ہی ہے. وہ جھوٹ بولو گے تم، اللہ وہ نہیں ہوتا ہے جو پیدا ہو. تو اللہ وہ ہے جو پیدائش سے باہر ہو اور موت سے باہر ہو. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں حضور پاک آپ ہی ہیں اللہ جس کا یوم پیدائش ہوا اور وہ انسان ہوا. بھائی انسانوں کی دنیا میں جس کا یوم وصال ہوا اب وہ انسان ہوا. اب وہ چاہے اللہ چاہے اس کو جتنا مرضی بلند کر دے، ورفعنا اللہ کا ذکر کر دے، اپنے نام کے ساتھ نام ملا لے، ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے، شہید بنا دے، شہیدوں کا سربراہ بنا دے. لیکن ہم کیا کہیں گے کہ انسان انسان ہے، اللہ اللہ. کبھی یہ کنفیوز نہ کرنا کہ اللہ اور انسان ایک ہے. اس لیے موت جو ہے، موت جدائی کا نام ہے. اب اس بات پہ آپ کو سمجھ آ جائے جی میں کیا کہہ رہا ہوں. جدائی کا نام ہے. اگر محبوب اس طرف ہے تو موت بہت افسوس والی بات ہے. اگر محبوب ادھر ہے تو موت خوشی کی بات ہے. اس لیے اپنے محبوب ادھر نہ رکھا کرو، محبوب ادھر رکھو، پردے کے باہر. جن لوگوں کے محبوب جو ہیں وہ پردے سے باہر ہیں، وہ آئندہ کے لیے ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ نیک ہیں، وہ تمام واقعات ہیں، ان کے لیے موت کوئی غم نہیں ہے. جن کا محبوب فانی ہے ان کے لیے موت بڑے افسوس کی بات ہے. جن کا محبوب باقی ہے انہیں محفوظ ہی کو نہیں ہے. اگر پیسے سے محبت کرنے والا موت میں بڑا دکھی ہوگا.
مکان سے محبت کرنے والا بڑا دکھی ہوگا اور بہت دکھی ہوگا. کہتا مکان جو ہے، ایک آدمی نے مکان پکایا، یعنی مکان بنایا. ہاں، مکان بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نیاز دے دوں، کسی بزرگ کے نام کی، دادا صاحب کے نام کی نیاز تو دے دی. مکان جو نیا بنایا ہے تو ٹیک شیک پکی دیکھ اٹھا کے درمیان میں رکھ دی انہوں نے. اب وہ آیا، دیکھ شیک تقسیم ہوگی. کہتے یہ تم نے سارا کیا کر دیا، یہ میرا فرش خراب کر دیا، دیکھ کے الگ سے. وہ جاننے والا کہتا ہے کہ تیری نیاز شاید منظور نہیں ہوئی ہے. تو مطلب جس نام کی تو نیاز کرتا جا رہا ہے تو اس سے بھی یہ لرجے کا ہے. یہ دیگے شیگے جو ہوتی ہیں ان کی کالک میں نہیں ہوتی ہے جب کسی کے نام کی اور نیاز کی دیکھ ہو تو پھر اگر تو یہ جہاں بھی ادب نہیں آیا تو پھر تو نے کیا پکایا، کیا دکھایا گیا. لہٰذا موت جو ہے یہ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے جدائی ہو رہی ہے. موت جدائی بھی ہے، موت مثال بھی ہے. تم نے یہ دیکھنا ہے کہ محبوب کس طرف ہے. اگر محبوب ادھر پیچھے رہ گیا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، جدائی ہے. اگر محبوب آگے ہے تو موت مثال ہے، اس لیے اس کا نام مثال رکھا ہے. جدائی کا نام مثال ہے. تو اس لیے نہ کوئی انسان مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے. یہ خیال کی بات ہے، یہ واقعات کی بات ہے. اب بھی جو آپ کہتے ہو کہ مطلب گھر کے اندر رہتے ہو تو ہر وقت آپ کے بچے ساتھ تو نہیں رہتے ہیں. آپ تو نہ رہتے ہو، ہر روز آپ سو جاتے ہو، ہر روز کام کرتے رہتے ہو. تو موت جو ہے یہ اللہ کے آپ پاس چلے جانے کا نام ہے. لیکن جو لوگ یہاں بھی اللہ کے پاس ہیں ان کے لیے موت جو ہے وہ فرق شادی ہے. تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ موت سے اداس نہ ہو، موت سے اداس نہ ہو. یہ امر ہے اللہ تعالیٰ کا. اور کہتے یہ ہیں کہ موت جو ہے بعض اوقات برے آدمی کو گناہ سے بچا جاتی ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہو، جلدی ہو گیا فارغ. اور نیک آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ نیکی سے معروم بھی کر دیتی ہے. اسے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا عمل کیا ہے. تو مرنے والا چلا گیا، اس کے لیے اللہ کا امر آ گیا. زندہ رہنے والے پر فرض یہ ہے کہ وہ اس کے لیے یاد کا تحفہ رکھے. اصل میں راز یہ ہے کہ جس کو تم بھول گئے وہ مر گیا، جس کو تم نے یاد رکھا وہ کبھی نہ مرا. تو موت کیا ہے؟ فراموشی کا نام ہے. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یاد رہے تو موت نہیں ہے. جتنے بزرگوں کو تم یاد کرتے جا رہے ہو سارے زندہ ہیں. جن کے آستانے، جن کے مزار، جن کے واقعات، جن کی آپ زیارتیں کرتے ہو، جن کے آپ حج کرتے ہو، سب زندہ ہے کیونکہ زندہ یاد کا نام ہے. اور یاد رخصت ہوگی تو زندگی میں مر گیا بندہ. کہتے ہیں وہ آپ کے سارے دوست جو ہیں وہ سب کو آپ کو بھول گئے، بس مر گیا. تو کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں، کچھ لوگ موت میں زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی ہے. رونق ہے، میلہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ روز ہی منظر مرتا رہتا ہے، روز زندہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے کوئی زندگی کا عمل نہیں ہے، سزا کی بات نہیں ہے، کچھ بھی بات نہیں ہے. یہ ایک پروسیس چلا آ رہا ہے، ازل سے چلا آ رہا ہے. انسان مرتا آ رہا ہے، ابھی تک نہیں مرا. اگر تم انسان کو ایک معنی سے ایک اکائی چلی آ رہی ہے، کب سے انسان مرتا بلکہ پھیلتا ہی جا رہا ہے. مرتے قبرستان ہی بڑھتے جا رہے ہیں، بندے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. بندہ زندہ ہے، بندہ مرتا ہے، مرتا ہے زندہ ہے، مرتا ہے زندہ ہے. اس لیے وہ لوگ جو بے مقصد رہتے ہیں ان کو موت ستاتی ہے. جو با مقصد رہتے ہیں اور ان کا موت کچھ نہیں کر سکتی. مقصد جو ہے یہی ایک چیز ہے جو موت سے بچاتا ہے. با مقصد زندگی موت سے آپ کو بچاتی ہے. مقصد کا آغاز ہو جائے تو انسان موت سے بچ گیا. کوئی مقصد، ڈیووشن جسے کہتے ہیں، ڈیووشن، عقیدت، عزم، استقامت کسی کام کے لیے ہو جائے تو اللہ کے فضل سے پھر موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. اللہ کے حکم پر چل جاؤ تو موت کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. محبت کے راستے پر چل جاؤ تو وہاں بھی موت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. کہتا کون سا موسم ہے؟ ایک ہی موسم ہے. محبت کرنے والوں کے ایک ہی موسم ہے، ان کے دو موسم ہوتے نہیں ہیں. اس لیے یہ بات غور طلب ہے کہ موت کوئی واقعہ نہیں ہے. اس کو نکال دو پلان کے. تو آپ ذرا یہ غور کرو کہ یاد کا نام زندگی، بھول جانے کا نام موت، اور وصال کا نام زندگی، جدائی کا نام موت. محبوب اس طرف ہو تو موت، آگے ہو تو یہ زندگی. اس لیے آپ اللہ کے فضل پر چلو. زندگی موت سزا نہیں ہے، بعض وقت انعام بھی ہے. تو بڑی بڑی دنیا کے اندر عظیم ہستیاں موت میں عظیم ہوئی. شہداء کرام جو ہے
اصل میں موت ہے ساری. شہید کیا ہوتا ہے؟ موت کی کہانی ہے. لیکن موت کی کہانی اگر عزم کے ساتھ ہو جائے تو یہ بڑی گریٹ بات ہے موت ہی، لیکن اصل میں کیا ہے؟ شہادت. نام شہادت بن گیا. شہادت بن جائے گا تو یہ عظمت بن جائے گی. حالانکہ موت ہے، موت بے مقصد انسان کی ہوتی ہے، اور موت جو ہے دنیا دار کی ہوتی ہے. موت جو ہے جو دنیا کو طلب کرے اس کی ہوتی ہے. جو یہاں ٹھہرنا چاہے اس کی موت ہوتی ہے. جو پہلے نکلنا چاہے تاڑی مارو ڈار نہ باؤ اسی آپ ہی اٹھنا رہے. ہم پہلے چلنے والے ہیں، اس لیے تو ہم تو پہلے ملے پہ تیار بیٹھے ہیں کہ ایک گیا اسرائیل علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام کو السلام علیکم. نوح علیہ پہچان گیا ہے کیا ہے وہی بھائی آ گیا. سناؤ میرا سرکار حاضر ہوا، اصلی امر آ گیا، امر الہی آ گیا. تو اس سے پہلے کہ روح اور جسم کی جدائی کیا کا حکم میں اللہ کا حکم کروں. آپ یہ فرماؤ اتنی عرصہ آپ نے زندگی پائی، 900 سال زندگی پائی، کوئی واقعہ بتاؤ زندگی کا تاکہ میں بھی سنوں. میں نے کہا ہاں بات یہ ہے کہ واقعہ تو اتنا سارا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی تھی میں تیرے انتظار میں گزاری ہے. تو 900 سال زندگی ہے میں نے انتظار میں گزاری ہے. تو بات اتنی ساری ہے کہ 900 سال ہو تب بھی جدائی آئی ہے. تو اس لیے اسرائیل جو ہے نا یہ آنا ہے اس کو، بلکہ آپ کا اپنا ہی نام ہوتا ہے اسرائیل. یہ اندر سے پتہ چلا جاتا ہے، باہر سے موت نہیں آتی ہے، اندر کا عمل جو بند ہو جاتا ہے. سانس خود رک جاتی ہے، کدا فیل ہو گیا، دل فیل ہو گیا. اندازہ لگاؤ یہ کوئی امتحان تھا؟ نہیں، نام اس کا فیل ہونے رکھا ہوا ہے. مقصد یہ ہے کہ اندر ہی اندر ایک پروسیس بند ہو جاتا ہے. اس لیے مومن لوگ جو ہیں یہ موت کو گھبراتے نہیں ہیں. اور آپ اندازہ لگاؤ درویشوں کی کمال، بزرگان دین جسے آپ کہتے ہو. آپ کی زندگی جو ہے جو مر چکی ہے، زندگی کے اندر اداسیاں تاریکیاں، اور وہاں موت کا میلہ لگا ہوا ہے. یہ قبرستان ہے سارے جو آستانے ہیں، مرے ہوئے لوگ ہیں، قبریں ہوتی ہیں اندر. یہ مادر عالم اندر قبر شبر ہوگی کوئی مطلب ہے، بندہ مر چکا ہے لیکن وہاں میلہ ہے. موت کے اندر میلہ لگانا یہی فقیری ہے. درویشی ہے کیا؟ موت میں میلہ. اور دنیا داری کیا ہے کہ میلے کے اندر موت. اتنا بڑا مال ہے پھر اداسی ہے، وہ بڑا افسوس ہے ہم تو غریب ہوتے جا رہے ہیں، سارا 1.5 کروڑ روپیہ رہ گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، اصل سارے خراب ہو گئے. وہ وہیں گھبراتا ہے پھر رہا ہے بیچارہ، کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے، مدت ہو گئی ہے. اصل میں کوئی پکی بات ہونی چاہیے. پکی بات کیا؟ پکی بات حکومت کو نہ ملی، حاکم میں وقت گھبراتا رہتا ہے کیا ہو گیا. تو پکی بات ہونی چاہیے. تو پکی زندگی کچی ہے، ریت کا اندر میں کیا پکی بات ہوگی، برف کے سیل میں کیا پکی بات ہوگی، اور یہ پگھل ہی جانا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا اندر ہی اندر ایسے پگھل جانا ہے. پکی بات ہے کو نہیں زندگی کے اندر. جتنا کہتے سیکورٹی جو ہے نا، آپ لوگ ذرا سمجھ لفظ سیکورٹی جو ہے، سیکورٹی کی تمنا ہی انسیکیور کرتی ہے تمہیں. اصل میں انسیکیور کون کرتا ہے؟ سیکورٹی کی تمنا. جتنا تم محفوظ ہونا چاہتے ہو اتنا ہی غیر محفوظ ہوتے جاتے ہو. تو یہ جو سمجھ لو کہ زندگی ایک بہت بڑا شاہراہ ہے. شاہراہ کا مطلب ہائی وے. ہائی وے کا بندہ تو کوئی نہیں، یہاں پر کوئی نہیں ہے. ہائی وے ہے، بہت بڑا ہائی وے ہے. اس میں بڑے امکانات ہیں، بڑے راستے ہیں، بڑے واقعات ہیں، چلتے 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 جاؤ. اب جب جوانی ہے تو ہائی وے بڑا ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو. دیکھو آپ کو موت آئی کیسے ہے کہ ایک وقت تھا کہ آپ جہاں سے مرضی پلاٹ خرید لو، آپ کے پیسے تھے تھوڑے سے، کچھ ادھار لینے کی صلاحیت تھی، کچھ واقفی زیادہ تھی، بینک کے ساتھ بینک بھی واقفی تھی ہماری ہے، کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے جہاں سے مرضی لے لو. پھر آخر کر کٹ منتخب کر لیا، سارے چانسز ضائع ہو گئے، ایک چانس آپ نے اختیار کر لیا، باقی چانس مر گئے. پھر ایک مکان بن گیا. نقشے آپ جتنے مرضی بناؤ، ہمارے پاس نقشہ نویس بڑے ہیں. پھر آپ نے ایک نقشہ بنا لیا، باقی نقشے سارے مر گئے، پھر ایک رہ گیا. پھر اس کے اندر آ کے آپ نے زندگی اپنی اب یہ زندگی جو ہے نا، پھر ایک سڑک آ گئی، ایک گلی آ گئی، بند گلی، جہاں سے واپس کی مشکل ہے. پھر یہیں سے اسی بندے نے یا تو بوڑھا ہو کے نکلنا ہے یا مر کے نکلنا ہے. وہ ہائی وے کھلے میدان کا زندگی تھی، کیا کچھ کرتے تھے ہم، یہ بھی کر دیتے تھے، وہ بھی کر. آخر کرنا ایک کام تھا کہ آپ نے مرنے سے پہلے ایک مکان خوبصورت بنایا کرتے ہیں. ایک آدمی نے کیا اپنے پیر صاحب کے بعد مکان بنا رہا ہوں، نے کہا بیٹا بہت اچھا مکان بناؤ. کہتے کیسے بناؤ؟ اتنا بناؤ کہ وہ چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو. یہی کچھ ہمیں کرنا ہے، مکان بنانا ہے اور چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، یہ دیکھو یہ کیا ہے چھوڑتے ہوئے تکلیف. ایک آدمی کوئی چیز سناؤ کہانی اس کی. وہ ایک آدمی تھا، بڑا امیر آدمی تھا اور وہ بادشاہ بھی تھا. اس بادشاہ کو آخری وقت آ گیا تو جان نہیں نکل رہی. یہ ہوتا ہے نا وقت ہے جان اٹک گئی اس کی.
وہ بڑا سورہ یاسین پڑھتے رہے لوگ، بدلے پہ محفوظ صاحب مولوی صاحب کو تو نہ آیا. وہ پھر گئے آقا ایک درویش تھے اس زمانے میں، ایک بہت مشہور درویش تھے، اور ایک مشہور درویش کے وہ پیر بھی تھے. ان کے پاس چلے گیا کہ جناب بات یہ ہے کہ تو آج جہاں پناہ کی جان نہیں نکل رہی ہے اور 30-40 دن ہو گئے، بڑے عذاب میں مبتلا ہے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، سورہ یاسین کام نہیں آئے گی یہاں پر. اس شخص کو دکھاؤ وہ خزانہ، یہ جو ہندوستان سے لائے تھے، محمود غزنوی صاحب کی بات ہے کہ وہ جو سارا مال جواہر لائے تھے نا، وہ دکھاؤ ان کو کہ یہ خزانہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ کام ٹھیک ہے. جا کے دکھایا. انہوں نے کہا ہے اتنی چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی 8 پھیلو گے. تو یہ ہے آپ کی پڑی ہوئی چیزیں جو ہے نا، یہی آپ کو مارتی ہیں. پھر اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ آپ کے کام آ جائیں. یہ میں چاہتا ہوں کہ خبر اتنی کھلی نہیں چاہیے کہ اس کے اندر کم از کم آپ اپنے کنوینس لے چلو. خبر ہے کہ کوئی پار کا ہے، کیا ہے کوئی، یا کچھ پیسے ہی لے چلیں، پھر بینک میں تو چلا جائے گا. پیسے بھی نہیں لے کے جا سکتے، گاڑیاں بھی آپ نہیں لے کے جا سکتے، مکان بھی نہیں لے کے جا سکتے. تو پھر تو یہ تو زندگی یہاں ہے، تو وہاں تو پھر آپ نے ہر شہر سے نکل کے جانا. اس لیے موت کیا ہے؟